اعتزاز احسن صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، لطیف کھوسہ صاحب اس میں لائر ہیں، اور ان کے جو کو لائر کہہ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کا ساتھ دے. وہ آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹانس لیا کورٹ پہ بھی میرے خیال یہ بات کی ہوگی، اور جو میڈیا پریس کانفرنس کے سامنے بات کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ سیکشن 549 جو سی آر پی سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک چارج فریم نہیں ہوتا تب تک ڈٹرمن کرنا یا فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا آیا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ملٹری کورٹس ملٹری ایکٹ یا سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل این اے پوائنٹ، اور ناصر عظیم آپ سے مخاطب ہوں. جو میرے نئے اسکرین پہ آنے والے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا. آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس جو کہ سردار لطیف کھوسہ نے اعتزاز احسن کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر آتا ہے سپریم کورٹ میں کی، اور میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے انہوں نے کیا کہا، آج کی تمام پریس کانفرنس کا احوال، اور انہوں نے کورٹ کے اندر کے احوال بھی بتائے. کچھ سارے بات آپ سے کروں گا ڈسکس. ویلکم بیک جی. اب میں بات کر رہا تھا کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی. سردار لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب پٹیشنر ہے، انہوں نے ملٹری کورٹس کو چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں، اور جو ان کی پریس کانفرنس ہے یا ان کی جو ورژن ہے ان کی بات ہے وہ آپ تک رکھوں گا اپنے اس ولاگ کے ذریعے. ان کا کہنا یہ تھا سردار لطیف کھوسہ کا کہ سویلین ملٹری ٹرائلز جو ہے نا 1000 پیپل جو ہے نا لوگ ہو چکے ہیں. اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد ایک اعلامیہ آیا تھا، پھر فارمیشن کمیٹی آئی تھی، پھر پارلیمنٹ نے اس پہ ان کے الفاظ کے مطابق انگوٹھا لگایا گیا، اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کانسٹیٹیوٹ ہو گئی تھی. پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا کہ سویلینس جو ہے نا 102 لوگ وہ ملٹری آفیشلس جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، اور ان کو ٹیک اوور کر دیا گیا، کسٹڈی ان کی ٹیک اوور کر دی گئی ملٹری کے. اعتزاز احسن صاحب اس میں پٹیشنر ہیں، لطیف کھوسہ صاحب اس میں لائر ہیں، اور ان کے جو کو لائر کہہ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا، یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں عزیر مندوری صاحب نے آرگو کیا، اور انہوں نے ٹرائل ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے یہ اس کا کانسٹیٹیوٹ ہونا انلیگلٹی میں آتا ہے. اچھا، پھر آرمی ایکٹ 1952 کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2D جو اس کا سب سیکشن 2 ہے اس میں 1967 میں امینڈمنٹ ہوئی جس میں سویلین ٹرائل کورٹس انڈر ملٹری کورٹس کے حوالے سے ذکر کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے یہ متصادم ہے، کیونکہ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول انڈر دی لا اینڈ بار ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. اچھا، پھر آگے وہ فرماتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایف آئی آر میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت یا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے نا گرفتاری ہوگی، یا آرمی ایکٹ یا سیکرٹ ایکٹ کا کوئی دفعہ اس میں شامل نہیں کی گئی. تو یہ ساری وہ بات کرتے ہیں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے سٹانس لیا کورٹ پہ بھی میرے خیال یہ بات کی ہوگی، اور جو میڈیا پریس کانفرنس کے سامنے بات کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ سیکشن 549 جو سی آر پی سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک چارج فریم نہیں ہوتا تب تک ڈٹرمن کرنا یا فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کیا آیا یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ملٹری کورٹس ملٹری ایکٹ یا سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر آتا ہو تو تب کورٹ ڈیم فٹ کرتی ہے اور حوالے کر دیتی ہے ملٹری کے. تو پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ایکیوز کی جو ہے نا انہوں نے ایک ڈیفینیشن بتائی کہ ایکیوز کیا ہوتا ہے. جب تک فرد جرم عائد نہیں کر دیا جاتا وہ کہتے ہیں کہ تب تک وہ ایکیوز نہیں کہلاتا. پھر کوشچن کچھ اٹھائے کہ اعتزاز صاحب اور کھوسہ صاحب کی جانب سے کہ ان لوگوں کو پبلک کیوں نہیں کیا جا رہا، ان لوگوں کو پبلک کیا جائے. تو پھر یہ کورٹ میں بات ہوئی کہ ان لوگوں کو اچھا کھانا، اچھا فوڈ اور اچھی جو رہائش ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ایک بات اور طے ہوئی کہ ان کے لوائقین سے ان کی بات کروائی جائے، ان کے لوائقین سے جو ایکیوز ہیں ان کی بات کروائی جائے تاکہ ان کو اطمینان ہو سکے کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں. اچھا، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کرتے ہیں کہ 600 ان کی رپورٹ کے مطابق 646 لوگوں کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں، جس میں 645 لوگ کنوکٹڈ ہوئے. اٹارنی جنرل نے بھی ایک بیان دیا کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ کسی کا بھی ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا. پھر ساتھ ساتھ آخر میں 3 باتیں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کی کہ
پہلے بات صحافیوں کے حوالے سے ہوئی کہ صحافیوں کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ عمران ریاض کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی کہ خواتین کے تحفظ اور امن و امان کے حوالے سے ذکر ہوا، اور اس کے بعد لاسٹ میں وکلا کے حوالے سے بات ہوئی کہ وکلا کو بھی تحفظ دیا جائے اور امن و امان کی گارنٹی دی جائے۔ تو یہ ساری باتیں آج سپریم کورٹ کا احوال تھا، جتنی بھی آج ساری ہیئرنگ ہوئی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا اپنے بلاگ میں۔ دیکھتے رہیے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل این اے پوائنٹ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔